ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا کہ شاہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناجی کی 50,000 فوج کے اندر اپنی طرف سے ایک مصری فوج کو مدغم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ادھر ناجی کے پاس کوئی اجنبی آدمی ایک لڑکی کو فروخت کر کے چلا گیا تھا، جس لڑکی کو ناجی نے شاہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اپنا جادو چلانے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آئیے اب آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن وہ یہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے دل پر سوار ہو چکی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ اس کی آواز کے اندر اور اس کی باتوں کے اندر بھی جادو تھا۔ ناجی اس کو ہر وقت اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دو ناچنے والی لڑکیوں کی طرف دیکھنا بند کر دیا تھا جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا ہے اس پر 2 محافظوں کا پہرا لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا اور وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینے کی سازش تیار کرنے لگی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب پرانے محافظ تھے جو پرانے امیر کے لیے لگائے گئے تھے۔ اب ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جاوازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گیری میں انتہائی ماہر تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی ایک آزاد مرد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ جب فارغ ہو جائے گا تو ضرور اس کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر آخر کب جائے۔ علی بن سفیان نے اسے مشورہ دیا کہ اب آپ کا جب جی چاہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی دن دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 دن کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص دن مقرر کر کے بتلا دیا کہ آپ اس دن دعوت پر ضرور تشریف لائیں۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دے دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا۔ باڈی گارڈز کے گھوڑ سوار اپنے اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی بھی ہوگی اور صلاح الدین ایوبی کو رات میں وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پی لیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ ان کے کمانڈر ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کام کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلا کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے اسٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بول رہا ہے، وہ دوسروں پر اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو بہت زیادہ پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دیا تھا۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے شراب کی دعوت قبول کی ہے تو کل وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پیا کرے گا۔ لیکن صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزاروں مشالوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے آس پاس دیواروں کی طرح کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہو رہی تھی۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے گاڑ دیے گئے تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے تیار کر دیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہاں جا کر اس خیمے کے آس پاس 10 محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ ناجی نے اسے
سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان کا استعمال زیادہ کرنا اور وہ سبق مت بھولنا جو سبق میں تمہیں اتنے دنوں سے پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ وہاں جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لے آئے۔ اس کے آس پاس اور آگے پیچھے ان محافظوں کا دستہ چل رہا تھا جو اس کے محافظ تھے اور جو ہر وقت ان پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے پاس کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں کی دف کی آواز پر استقبال کی دھن بجائی گئی اور صحرا میں امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد، امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور ہر وہ جملہ جو صلاح الدین ایوبی کی خوشامد کے لیے ہو سکتا تھا پیش کر دیا۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھے، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ گھوڑے جب مشالوں کی روشنی میں آئے سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئی۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر قلابازیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف ایک سوار نے دوسری طرف کے سوار کو انتہائی مضبوط بازو سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور مچایا کہ اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 گھوڑے پھر اسی طرح سے آئے اور اس طرح سے کل 8 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد شترمرغ اور اونٹوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ پھر گھڑ سواروں اور شترو سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تلوار بازی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ پیدا ہو جائے تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو ان کے گھٹنوں پر ٹیک سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبق دوش کرنے کی بجائے اسے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ فوج کردار اور لحاظ کے اعتبار سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پیتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت کا ماہر ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغزنی وغیرہ کے مظاہرے اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اتر رہی تھی، مگر کھانے کا جب وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں بدمعاشوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑ۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 لوگوں کی کھانے کا انتظام کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ہر طرح کے لوازمات کا انتظام کیا گیا تھا۔ سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور سراہیاں رکھی ہوئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے تھے، گھٹا گھٹ شراب چڑھانے میں مصروف تھے اور مارکا آرائی ہونے لگی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ اس کے چہرے پر ایسا کوئی اثر نہیں تھا کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے کہا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ ناجی نے کہا، نہیں امیر مصر، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی۔ میدان جنگ میں یہ جس جابازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھوٹ دے دیتا ہوں تو وہ مزے اڑانے لگتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کوئی جواب نہ دیا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور وہاں کی مفتوح عورتوں کے ساتھ میں وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف حصوں میں جو فوج تیار کرنے کی پیشکش کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں جوڑ دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل لیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا تذکر مت کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ وہ دوسروں کے دلوں کو پڑھ لیا کرتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئی۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی، ہر ایک کا
لباس نہایت باریک چوغا تھا، وہ ہوا کے لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی۔ کچھ حبشی ایک بہت بڑا سا پھولوں سے سجا ہوا ٹوکرا لے کر کے تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے لا کر کے وہ ٹوکرا ان لڑکیوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ تبھی اس ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کی طرف اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی، یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں ہے اور یہ عصمت فروش بھی نہیں ہے، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کام کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی بہت زیادہ عقیدت مند ہے اور آپ کو بہت مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے کے لیے گیا تھا تو اس لڑکی نے التجا کی کہ صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، خدا کے واسطے تم مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کر سکوں۔ قابل صدر احترام، میں نے آپ سے رقص اور سرور کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو آپ قابل صدر احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور سرور کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور عریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں یہ بالکل ننگی نظر آتی ہے۔ عالی مقام، ناجی نے کھسیانہ ہو کر جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آگے صلاح الدین ایوبی نے کیا جواب دیا اور اس پورے ڈرامے کے اندر اس لڑکی نے کون سا کردار ادا کیا اور آگے چل کر کے ابھی ناجی نے جو صلاح الدین ایوبی کے لیے چال چل رکھی تھی اس چال کا کیا انجام ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کے اندر بتائیں گے۔ دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔